الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ آپ سے احترام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکارتے، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان والا بن گیا اور نیک عمل کر لیے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس غلط فہمی میں ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور ہمیں اس غلط فہمی کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے نا، اللہ نفع بڑا دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ الرحمن مجھے اللہ سے امید ہے آپ زندگی میں کبھی پچھتاؤ گے نہیں کہ ہم اس مجلس میں آئے تھے اور ہمیں کچھ ملا نہیں، ہمارا وقت ضائع ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ اس وقت کی جگہ پر ہم کوئی اور کام کر لیتے تو ہمیں فائدہ ہو جانا تھا۔ اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوئی بات نہ کچی کر کے جاؤں گا اور نہ بغیر دلیل کے انشاءاللہ کوئی بات کہہ کر جاؤں گا۔ عزیز بھائیوں، ہمارا پورا مسلمان معاشرہ، ہم اپنی ہوش سنبھالنے سے لے کر
اب تک مسلسل سنتے آ رہے ہیں کیا کہ جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو بندہ عرفے کا روزہ رکھے گا رب العالمین اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جو رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرے گا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور یہ بھی ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے ہی کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے 1 مرتبہ اس کے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اور یہ بھی سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو بندہ حج کرے گا حج میں کوئی لغو کام اور کوئی جنسی عمل نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر کے ایسے کر دے گا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے. ایک حدیث میں مزید آپ کو سناتا ہوں بے شمار ایسی حدیث ہیں بہرحال میں نے اشارہ کرنا تھا اشارہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے عمر بن عنبسہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق پوچھا جو نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے اس کے ناخنوں کی نوکوں سے رب نکال دیتا ہے. اور جو بندہ چہرہ دھوتا ہے چہرے سے ہونے والے سارے گناہ داڑھی کے بالوں کے نوکوں سے نکل جاتے ہیں. بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ پاؤں کے ناخنوں کی نوکوں سے رب نکال دیتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث کے آخری لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور پھر بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے نفس سے بھی بات نہیں کرتا پورے خشوع خضوع توجہ سے پڑھتا ہے. یسیرو یہ رسول اللہ کے لفظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے یسیرو کا ہیئتہ ولدتہ امہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. اس سے ایک بات تو ہر بندے کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. وہ ہمیں جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. وہ بہانوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے مومن بیماری سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں درجے بلند ہوتے.
بہانے بنائے ہوئے ہیں رب نے۔ دوسرا، جس غلط فہمی کا پوری مسلمان امت شکار ہو چکی ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ اعمال، ان نیکیوں سے ہر گناہ جیسا بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ سال کے پچھلے سارے گناہ گئے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ گئے، اور ماں نے ایسے، جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، بندہ ایسے ہو گیا ہے، جب یہ سمجھ لیتا ہے نا، پھر وہ مزید گناہ کرنے میں شیر ہو جاتا ہے کہ پچھلے تو معاف ہو گئے، کھاتا صاف ہے پچھلا، اب آئندہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ سے موقع مل جائے گا یہ کام کرنے کا، پھر معاف ہو جائیں گے۔ وہ پھر ذرا بغیر ہچکچاہٹ کے گناہ کو شیر ہو کر، دلیر ہو کر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی اور خطرناک ترین غلط فہمی ہے جس کا ہم مسلمان امت شکار ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے اس کا احساس میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری احادیث جو آپ نے سنی ہیں، ان میں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر شک نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ ہیں، کوئی شک نہیں، ہوتے ہیں معاف۔ لیکن میرے بھائیوں، 1 سال کے گناہ، 2 سالوں کے گناہ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہیں، زندگی کے پچھلے سارے گناہ، یہ ان گناہوں کی بات ہے جو صغیرہ گناہ ہیں۔ یہ کن گناہوں کی متعلق احادیث ہیں؟ صغیرہ گناہوں کے متعلق۔ یہ احادیث کبیرہ گناہوں کے متعلق نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ عاشورے کے روزے سے، عرفے کے روزے سے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، ان نیکیوں میں سے کسی نیکی سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ نہیں معاف ہوتے۔ ان کی معافی کے لیے پکی اور سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ پکی اور سچی توبہ۔ لولی لنگڑی توبہ نہیں چلتی رب کے ہاں، پکی سچی توبہ چلتی ہے۔ یہ بات میرے منہ کی نہیں ہے، ایک آیت اور ایک حدیث صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا دلیل کے طور پر۔ رب العالمین نے کہا، ذرا غور کرنا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرے گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچو گے، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ ان نیکیوں سے کون سے گناہ معاف ہونے؟ صغیرہ، کبیرہ نہیں معاف ہونے، ان سے بچنا لازم ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان، پانچوں نمازیں بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک جمعہ پچھلے جمعے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، مجتون بل کبائرو، جب تک بندہ کبیرے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، کبیروں سے بچے، کبیرہ سے اجتناب کرے گا، بچے گا، تو اللہ صغیرے گناہ ان سے معاف کر دے گا، ان نیکیوں سے۔ اس کا مطلب ہے کبیروں سے بچنا ضروری ہے، وہ ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے۔ ویسے مالک الملک، پروردگار، رب العالمین اگر کسی بندے کے کبیرہ گناہ اس کی کسی نیکی کے بدلے میں معاف کرنا چاہے تو اللہ کو روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔
وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کا یہ قانون یہ نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی نیکی سے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے تو یہ اس کا فضل ہوگا، اس کا احسان ہوگا، اس کا انعام ہوگا۔ یہ رب کا قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کچھ گناہ ایسے ہیں، توجہ کرنا میری طرف، کچھ نافرمانیاں، جرائم اور گناہ ایسے ہیں جو نہ کسی نماز روزے سے، نہ حج عمرے سے، نہ کسی اور عبادت سے، اور نہ ہی پکی سچی توبہ سے وہ گناہ معاف ہوتے ہی نہیں، توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ عاشورے کا روزہ تو دور کی بات ہے، عرفے کا روزہ دور کی بات ہے، رمضان کے روزے، قیام، لیلۃ القدر کا قیام، نمازیں، وضو، حج، عمرے، یہ سب کچھ دور کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ گناہ ایسے ہیں جو پکی سچی توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے، اور وہ اتنے زیادہ گناہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، ہمارا پورا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ کے اندر ہے اس وقت، جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، اور ہمیں ان گناہوں کا احساس تک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا کسی کے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، وہ پکی سچی توبہ کر لے، رب وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے رب معاف کرتا ہے، لیکن وہ کوئی اور قسم کے گناہ ہیں، یہ والے گناہ نہیں ہیں جو میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو، یہ نہیں معاف ہوتے، توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے میرے بھائیوں۔ ان میں سے 3-4 بڑے بڑے گناہوں کا صرف تعارف کرواؤں گا، باقی آپ سارے کے سارے انشاءاللہ خود سمجھ جائیں گے، پھر میں اس کی دلیل دوں گا۔ ان ساری باتوں کی کچی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل سے حوالہ بھی دوں گا آپ کو۔ ان میں سے ایک گناہ ہے باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ وفات پا گیا، باپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے باپ کی ساری جائیداد وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بہن اپنا حصہ مانگتی ہے اپنے بھائیوں سے، بھئی میرا بھی حق ہے، آسمانوں والے رب نے میرے لیے مقرر کیا ہے، مجھے میرا حصہ دو، تو ہمارے معاشرے میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے حاجی نمازی آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی بہنوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جو دھمکی لگاتے ہیں، کہتے ہیں تو نے اپنا حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں، تو نے اپنا حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، بتا۔ وہ عورت بیچاری کیا جواب دے گی؟ وہ تو یہی کہے گی میں نے بھائی رکھنے۔ وہ یہ جواب دینے میں میرے محترم بھائیوں مجبور ہے یہ جواب دینے میں۔ آپ غور کریں، مجبور اس لیے ہے، وہ ہے بیگانے گھر میں بیٹھی ہوئی، اس کا خامد ہو جائے اس سے ناراض، طلاق دے کر اس کو گھر سے نکال دے، اس بیچاری کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ کہاں جائے گی یہ؟ ماں باپ تو ہے نہیں، چلے گیا دنیا سے، اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہاں جانا ہے اس نے؟ بھائیوں کے پاس ہی آنا ہے نا، تو وہ بھائیوں کو کیسے ناراض کرے گی؟ اس نے جانا کہاں ہے بھائیوں کو ناراض کر کے؟ وہ تو مجبور ہے، وہ کہے گی بھئی میں نے اپنے بھائی رکھنے۔ اس طرح مجبور کر کے، دھمکی دے کے، بہنوں کو بلیک میل کر کے ان کا حق ان کو نہ دینا، دبا لینا۔ یہ حق دبانے والا میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جس نے اپنی بہن کا رب کا مقرر کردہ حصہ اس کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھ لیا، ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، توبہ کی تسبیحاں پڑھے روزانہ، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ حق تلفی، اپنی بہن کا حق مارا ہوا یہ نہیں معاف ہونا کسی توبہ سے۔
یہ نہیں معاف ہونا کسی توبہ سے. یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ چند دلائل دوں گا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. بڑے سارے لوگ میں نے دیکھے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنی بہنوں کو مجبور نہیں کرتے, ہم ان کو بلیک میل نہیں کرتے, ہم دھمکی نہیں لگاتے, ہماری بہنوں نے اپنی دل کی خوشی سے ہمیں معاف کر دی ہے. بہنیں کہتی ہیں ہم نے اپنے بھائیوں سے لینا ہی نہیں اپنا حق, وہ چھوڑ دیتی ہیں خوشی سے. میرے بھائیوں میں نہیں مانتا, یہ نہیں مانتا. مجھے آپ دیانتداری سے بتائیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, دیانتداری سے, باپ فوت ہو گیا, اس کے سارے بیٹے ان کا اپنا اپنا گھر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا اپنا کاروبار بھی چل رہا ہے, خوشحال ہیں سارے بیٹے, اور بہنیں کسی ایسے گھر میں چلی گئی جو تنگ دست ہیں, ان کا خامد محنت مزدوری کرنے والا ہے, بچے اللہ نے زیادہ دے دیے, اس کی محنت مزدوری کی کمائی سے, آمدن سے اس کے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں پورے ہوتے. باپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے فوت ہوا ہے. اب یہ والی بہن جس کو اللہ نے زیادہ بچے دے دیے, جس کا خامد حلال کمائی پر اکتفا کرتا ہے, حرام نہیں کماتا, اس کی آمدن سے اس کے جائز چولہا بھی نہیں جلتا گھر کا, یہ والی بہن کیا کہے گی میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا؟ کیا اس بہن کو پیٹ نہیں لگا ہوا؟ کیا اس بہن کی اولاد نہیں ہے؟ کیا یہ بہن انسان نہیں ہے؟ اس کی دنیا میں انسانی ضروریات نہیں ہے؟ کیسے کہے گی یہ معاف کر دیا میں نے؟ نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہہ رہی ہے نا میں نے معاف کر دیا آپ کو, اپنا حق اپنا حصہ چھوڑ دیا, اور میرے بھائیوں یاد رکھنا, وہ آپ نے نہیں دھمکایا اس کو, نہیں بلیک میل کیا, نہیں دھمکی لگائی, اس کو پھر بھی خطرہ ہے میرا بھائی چھوٹ جائے گا مجھ سے, میں نے حصہ مانگ لیا, تو وہ اس چھوٹنے کے ڈر سے کہہ رہی ہے میں نے معاف کر دیا, میں نے چھوڑ دیا, میں نے نہیں لینا. یا وہ لوگوں کے تانوں کے ڈر سے, ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, ہر بندہ تانے دیتا, تو نے اپنے ویروں سے حصہ لے لیا, بلا بہنیں بھی حصہ لیتی ہیں, وہ تانوں کے ڈر سے کہہ رہی ہے میں نے کیا کر دیا. اس طرح چھوڑنے سے چھوٹنا نہیں ہوتا. یہ بھائی جنہوں نے اس طرح مطمئن ہو کر, کانے ہو کر اپنی بہنوں کا حصہ رکھ لیا اور کھا رہے ہیں, ساری زندگی حرام کھائیں گے. بہنوں کا حق کھائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ حرام کھائیں گے, حلال نہیں کھائیں گے. کئی ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے, پنجاب میں دیکھے ہیں. آپ ماشاءاللہ سندھ کے رہنے والے ہیں, آپ اچھے لوگ ہیں, مجھے آپ کے بارے میں حسن ظن ہے, آپ میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. پنجاب میں ہیں, باپ نے, بابا جی نے فوت ہونے سے پہلے, مرنے سے پہلے اپنی ساری کی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی. کس کے نام لگوا دی؟ بیٹوں کے نام. بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا. یہ بابا جی جس نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے, بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا, کیا اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ ان کی حق تلفی کی ہے کہ نہیں؟ کتنا حق تھا ہر بیٹی کا؟ کتنا حق تھا ہر بیٹی کا؟ 22 سے آدھا. یہ 22 سے آدھا ہوتا ہے مرنے کے بعد, یہ وراثت کا اصول ہے, اور وراثت بنتی ہے بندے کے مرنے کے بعد. زندگی میں وراثت نہیں ہوتی. زندگی میں ماں باپ جو اولاد کو دیتے ہیں اس کو تحفہ کہا جاتا ہے, ہدیہ اور تحفہ, اور اس میں حکم ہے امام الانبیاء کا, سووا بین اولادکم, اپنی اولاد میں برابری کرو, جتنا ہر بیٹے کو دیتے ہو اتنا ہر بیٹی کو دینا ہے. جتنا ہر بیٹے کے نام لگوایا نا, اتنا ہر بیٹی کا حق اس بابا جی نے مار لیا. بیٹیوں کا حق مارا ہے. اللہ کے نبی کا حکم تھا 2 ہی نے. یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ کہ نہیں یاد؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, کتاب الہبہ میں, حضرت بشیر رضی اللہ عنہ, ان کی بیوی نے انہیں کہا میرے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ دے دو, نعمان رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے تحفہ دے دیا. وہ کہنے لگی میں تب خوش ہوں گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ, تب خوش ہوں گی میں. وہ لگتا ہے کوئی سمجھدار خاتون تھی.
اس نے کہا ابھی تو میں بیوی ہوں، میری خوشنودی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے میرے کہنے پر میرے بیٹے کو دے دی ہے، کل میری آنکھیں بند ہو گئی، اسے واپس لے لے گا، میں ذرا پکی مور لگوا دوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ واپس نہ لے سکے میری آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، بشیر رضی اللہ کے نبی، یہ رواحہ کی بیٹی نے، عبداللہ بن رواحہ کی بیٹی تھی، ان کی بیوی تھی، اس کی بیٹی نے کہا مجھے کہ میرے اس بیٹے کو غلام تحفہ دو، میں نے دے دی ہے، اب یہ کہتی ہے رسول اللہ کو گواہ بناؤ، میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ امام الانبیاء نے کہا الاکا ولد غیرہ، بشیر کیا اس بچے کے علاوہ تیری اور اولاد ہے؟ اس بچے کے علاوہ تیری اور اولاد ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے نبی اور اولاد ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، کہنے لگا جی اور اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا سب کو اتنا اتنا دیا جتنا اس کو دیے؟ کہتا نہیں۔ آپ نے فرمایا یا سب کو اتنا اتنا دے جتنا اس کو دیے، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لے۔ اس کے پاس سب کو اتنا اتنا دینے کی استطاعت نہیں تھی، انہوں نے نعمان سے بھی واپس لے لیا۔ اور ایک روایت میں ہے امام الانبیاء نے کہا یہ ظلم ہے اور میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں نہیں ظلم پر گواہ بنتا، یہ ظلم ہے جو تو کر رہا ہے۔ اسی حدیث میں یہ لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَسَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، زندگی میں جو کچھ اولاد میں دینا ہے سب بچوں بچیوں کو ایک جیسا برابر برابر دینا ہے، کسی کو دینا کسی کو نہ دینا، کسی کو کم دینا کسی کو زیادہ دینا، زندگی میں یہ ظلم ہے۔ اور اسلام کے اندر ظلم کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ اچھا باپ نے ان کے نام لگوا دیا، تحصیلدار کے ہاں تحصیل میں ان کا نام بولنا شروع ہو گیا، بیٹوں کا، بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا بہنوں کا حق کھانا؟ کیوں جی حلال ہو گیا باپ کے دینے سے؟ تحصیل میں ان کا نام بولنے سے حلال ہو گیا؟ حلال نہیں۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہو، این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے جھگڑے کو، اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کے اس بندے کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں۔ اگر ایسا ہو جائے مت لے، میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا، حلال نہیں ہے اس کے لیے۔ فیصلہ کس نے کیا؟ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں ایک بندے کا حق دوسرے کے نام ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک کا حق دوسرے کے نام میرے فیصلے سے ہو جائے اس کے لیے حلال، خاتم النبیین کے فیصلے سے ایک کا حق دوسرے کو چلا جائے دوسرے کے لیے لینا حلال، تو ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بہنوں کا حق کھانا بیٹوں کے لیے؟ ہاں؟ یہ بابا، جس بابے نے اپنی زندگی میں سب کچھ بیٹوں کے نام کر دیا اور مر گیا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ مرنے سے پہلے ساری زندگی پہلی صف میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے، ایک نماز میں بھی تکبیر اولیٰ سے پیچھے نہ ہو، ساری زندگی ہر سال رمضان میں عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، ہر سال روزے رکھے، ساری زندگی تسبیحاں توبہ کی استغفار کی پڑھتا رہے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، یہ جو بیٹیوں کا حق کھایا اس بابے کو معاف کوئی نہیں ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ اور یہ بھائی جو کھا رہے ہیں ساری زندگی حرام کھائیں گے، ساری زندگی کیا کریں گے؟ حرام کھائیں گے، ساری زندگی حرام کھائیں گے۔ یہ بیٹے مر جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹے مر گیا تو اس کی جائیداد کس کو ملنی ہے؟ اس کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو نہیں، اس کے بیٹوں کو ملتی ہے۔ وہ بیٹے کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی بہنوں کا بھی کھائیں گے، اپنی پھوپھیوں کا بھی کھائیں گے۔ اور جب تک بابے کی نسل رب کی زمین پر چلے گی یہ پوری کی پوری نسل حرام کھاتی رہے گی پوری زندگی۔ شروع کہاں سے ہوا؟ بابے کے غلط رویے سے، غلط فیصلے سے، جس کو اس نے غلط سمجھا ہی نہیں، جرم سمجھا ہی نہیں، گناہ سمجھا ہی نہیں، اس نے کہا میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، بیٹوں کے نام ہی لگوایا نا، سارا حرج کیا اس میں؟ پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا دیا اس نے، پوری نسل حرام کھاتی رہے گی۔ اور جس کا گوشت
ہڈیاں حرام کھا کھا کے بنا ہوگا، دیانتداری سے بتائیں اللہ رب العالمین اس کی دعا کبھی سنیں گا؟ حرام خور کی دعا قبول ہوتی رب کے ہاں؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے، یا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے بس رمضان کے روزے آنے ہیں رکھ لیں گے تو پچھلے سارے گناہ ختم، یہ بھی اڑ جائے گا، کھاتا صاف ہو جائے گا رمضان کے روزوں سے۔ نہیں میرے بھائیو، دھوکہ ہے، اللہ کی قسم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا ایک اور گناہ ذکر کرتا ہوں، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، آپ اچھے لوگ ہیں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، اس نے جاننا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پنجاب میں نا ایک بندے کا حق ہو دوسرے بندے پر، کسی نے اپنا حق لینا ہے دوسرے سے اور وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاتا ہے تو وہاں کا افسر بغیر رشوت کے اس کا حق اس کو نہیں دیتا، رشوت کے بغیر کسی کو اپنا ذاتی جائز شرعی حق بھی نہیں ملتا ہمارے معاشرے میں۔ آپ کا پلاٹ ہے، آپ نے حلال کمائی سے خریدا ہے یا آپ کو باپ کی وراثت سے ملا ہے، پلاٹ ہے آپ کا، ذاتی پلاٹ ہے، آپ کو اس کی فرد چاہیے، آپ اس کی فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں، پٹواری بغیر رشوت کے آپ کو فرد دے دے گا آپ کے پلاٹ کی؟ حق ہے آپ کا یار، کسی کا حق ہے ہی نہیں اس میں، آپ کا حق ہے، لیکن آپ کا حق آپ کو بغیر رشوت کے نہیں ملتا۔ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، پٹواری سے لے کر درجہ چہارم کے گورنمنٹ کے ملازموں سے لے کر یہ 18ویں 22ویں 24ویں 28ویں گریڈ تک کے افسر، اللہ کی قسم کوئی کام بغیر رشوت کے کرتا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں سے ایک بندہ آئے گا جو رشوت کو حرام سمجھتا ہوگا، ورنہ سب کے سب رشوت کے بغیر کام ہی نہیں کرتے۔ اور جو رشوت نہیں لیتا اس کو جینے نہیں دیا جاتا ہے اداروں میں، جینے ہی نہیں دی، اس کا جینا حرام کر دیتے، تو کیوں نہیں لیتا رشوت؟ جتنے آفیسر ہمارے معاشرے میں کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، دیانتداری سے بتانا میرے بھائیوں سندھیوں، کیا ملکی خزانے سے ان کو ان کی تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ملکی خزانہ صرف ان کے لیے ہے یا ساری قوم کا ہے؟ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کا حق ہے۔ آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ صرف ان افسروں کو کیوں تنخواہ ملتی ہے اس خزانے سے؟ اس لیے خزانہ ان پر خرچ کرتا ہے۔ بھئی تم جیسے علاقے کے افسر ہو نا، جیسے علاقے کے افسر ہو، سنو، اس علاقے کا کوئی بندہ، اس کا کوئی حق ہو، اس کو اس کا حق بغیر لائنوں میں لگنے کے، بغیر دھکے کھانے کے، بغیر بار بار چکر کاٹنے کے دفتروں کے، بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے، ہر بندے کا حق اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ اس لیے خزانہ تم پر یہ پیسے خرچ کر رہا ہے۔ کسی کو ملتا ہے حق؟ ہاں بغیر رشوت کے ملتا ہی نہیں حق کسی کو، دھکے کھانے پڑتے ہیں، ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، توجہ میری طرف، یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، اہل حدیث ہوں چاہے وہ الحاج ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، عاشقان رسول ہوں، غلامان مصطفیٰ ہوں، صدقے واری قربان کی نعرے لگاتے پھرتے ہوں، یہ رشوت خور طبقہ یہ لوگوں کا مال حلال کھا رہا ہے یا حرام رشوت کے ذریعے؟ حرام کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے۔ یہ لوگوں کا مال کا حق تلف کر رہا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، یہ جو رشوت خور طبقے نے رشوتیں لے کے حرام کھایا ہے نا، ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی وضو کرے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی عمرے کرے، ساری زندگی حج کرے، خرب مرتبہ روزانہ پکی سچی توبہ کی تسبیحاں پڑھے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ رشوت کا کھایا ہوا مال کوئی نہیں معاف ہونا، کسی توبہ سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی نیکی سے، کسی عبادت سے یہ معاف نہیں ہونا، یہ معاف نہیں ہونا میرے بھائیوں، نہیں معاف ہونا، یہ گناہ نہیں معاف ہونا۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان کن کا ملک ہے؟
مسلمانوں کا ملک، دیانتداری سے بتانا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، 98% آبادی مسلمانوں کی ہے پاکستان میں۔ اس ملک کے اندر انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز ہر جگہ سے بغیر ملاوٹ کے خالص آسانی سے مل جاتی ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالص آسانی سے مل جاتی ہے ہر جگہ سے۔ دودھ خالص ملتا ہے، پیسی مرچیں خالص مل جائیں گی، ہلدی خالص مل جائے گی، چائے کی پتی خالص مل جائے گی بغیر ملاوٹ کے۔ ہاں کوئی شے یار آسانی سے خالص مسلمانوں کے ملک میں، کلمہ پڑھنے والوں کے ملک میں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کے نہیں، مسلمانوں کے ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے کوئی شے خالص ملتی نہیں آسانی سے۔ ہر شے میں ملاوٹ، ہر شے میں ملاوٹ کرنے والے کون ہیں؟ شاید انڈیا کی آرمی وہ رات کو بارڈر کراس کر کے آتی ہو، ہر شہر میں ملاوٹ کر کے چلی جاتی ہو، وہ سازش کر رہے ہو ہمارے خلاف ہیں؟ یا اسرائیل کے یہودی وہ آتے ہوں جہازوں پر بیٹھ کر ہر شہر میں ملاوٹ کر کے وہ واپس چلے جاتے ہو راتوں رات۔ مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو تو یہ زیب نہیں دیتا اسلام، اسے اس کی اجازت نہیں۔ یہ وہ یہودی کر کے جاتے ہوں گے، یا امریکہ کے چوڑے آتے ہوں گے اور وہ راتوں رات ملاوٹ کر کے واپس چلے جاتے ہوں گے۔ کون کرتا ہے ملاوٹ؟ کلمہ پڑھنے والے، حاجی، نمازی، اہل حدیث، الحاج، مسلمان، عاشقان، غلامان، ٹھیکیدار اسلام کے، ہر شے میں ملاوٹ یار۔ اچھا میں دیانتداری سے پوچھتا ہوں آپ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ، اللہ اکبر، ملاوٹ کر کے جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے، میری اولاد کے مقدر میں لکھا ہے، ملاوٹ کر کے میں اس سے زیادہ کھا لوں گا؟ کھا سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک لقمہ بھی اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا جو رب نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے۔ جو مرضی کر لوں، جتنی مرضی حرام طریقے اختیار کر لوں، کھانا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھ دیا رب نے۔ اور اگر صرف حلال پر اکتفا کروں تو ایک لقمہ میرا کم ہو جائے گا اس سے جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے؟ وہ کھانے سے پہلے مر جاؤں گا میں؟ پیدا کرنے والے کی قسم نہیں، جو لکھ دیا نا رب نے وہ کھا کے ہی جانا ہے، وہ چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا دنیا میں۔ تو فائدہ کیا ملاوٹ کرنے کا؟ مجھے ملاوٹ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں زیادہ منافع کے لیے۔ وہ تھوڑے منافع پر راضی، اگر وہ ایک نمبر چیز بیچتے ہیں منافع کم ملتا ہے، وہ تھوڑے منافع پر راضی نہیں ہے، وہ گپھے حاصل کرنا چاہتا ہے، تھوڑے وقت میں گپھے لینا چاہتے ہیں، اور گپھوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ملاوٹ کرتے ہیں۔ ملاوٹ سے ذرا منافع زیادہ ہو جانے کا امید ہے تو زیادہ منافع کما کر زیادہ کھا سکتا ہوں، زیادہ کھلا سکتا ہوں اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو۔ تو پھر فائدہ کیا؟ فائدہ کیا دودھ میں پانی ڈالنے کا؟ فائدہ کیا ہر شے میں ملاوٹ کرنے کا؟ کیا ملے گا مجھے؟ میرے بھائیو دنیا میں اللہ کی قسم اس سے زیادہ نہیں ملے گا جو رب نے لکھا، لیکن میں اپنی آخرت یقیناً برباد کر بیٹھوں گا۔ میں لوگوں کو نقصان یہ کام کر کے قسم اللہ کی تھوڑا کر رہا ہوں، اپنا اور اپنی اولاد کا بیڑا گرک کرنے کا سب سے بڑھ کر میں خود دشمن ہوں اور خود کام کر رہا ہوں اپنا۔ اپنی دشمنی، اپنی اولاد کی، ماں باپ کی دشمنی، مجھ سے بڑا دشمن اللہ کی قسم کوئی نہیں۔ جو میں دشمنی کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اپنی معصوم اولاد کے ساتھ، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، ان کو حرام کھلا کے۔ اچھا پھر ایک اور بتاتا ہوں، میں نے کہا چند گناہ، آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ملاوٹ ہو رہا ہے، کم تول عام ہے، ہر شے کم تولی جاتی ہے، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں ہمارے پاس۔
میرے بھائیوں چوری ہمارے معاشرے میں عام ہے. کیا عام ہے؟ کیا عام ہے؟ کون کرتا ہے چوری؟ سارے ہی مسلمان، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچہ ہوگا، سارے ہی چور ہیں. ناراض نہیں ہونا، سارے ہی چور ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سب کو چور بنا دیا آپ نے؟ میں نے نہیں بنایا، میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی. ہمارے معاشرے میں نا لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. کیا چوری کرتے ہیں؟ بجلی چوری. بجلی چوری کیسے ہوتی ہے؟ 101 طریقے ہیں بجلی چوری کرنے کے. مجھے نہیں آتے، نہ میں چوری کرتا ہوں، نہ مجھے آتے. ایک طریقہ میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کرتے ہوئے. میں وہ طریقہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا وہ آپ کو سنانے لگا ہوں. سارا مہینہ، پورا مہینہ اپنے گھر کے اندر ڈٹ کر بے دریغ بجلی کا استعمال کیا. گرمیوں میں اے سی چلایا اور سردیوں میں ہیٹر چلائے، خوب استعمال کی. جب میٹر ریڈر آیا نا میٹر چیک کرنے کے لیے، اس کی مٹھی میں 2000 روپیہ دیا، اس نے سارا میٹر پیچھے گھما دیا. وہ میٹر کو کیا کرتا ہے؟ پیچھے گھما دیتا ہے پیسے لے کر. میں نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں نے مہینے میں 10,000 روپے کی بجلی استعمال کی. 2000 روپیہ اس کو دیا، اس نے میٹر پیچھے گھما دیا. 2000 روپیہ بل آ گیا. 4000 بھی میں کیا ہو گیا؟ فارغ. اور وہ جو 6000 کی بجلی میں نے استعمال کی اس کے پیسے کس نے بھرے؟ پوری آبادی نے. اللہ کی قسم پوری آبادی نے اس چوری کے پیسے بھرے ہیں، بھرے ہیں. یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی، گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے. یہ نہیں ہے گورنمنٹ کی چوری، یہ عوام کی چوری ہے. یہ ڈاکہ ہے ہر مسلمان کے گھر میں. آپ کہیں گے گورنمنٹ کی چوری کیوں نہیں بھائی؟ بجلی تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے. ایک میٹر ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے. ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے. وہ جو گریڈ اسٹیشن کا میٹر ہے نا بڑا، وہ انہیں بتاتا ہے گریڈ والوں کو کہ اس گریڈ سے کتنے یونٹ اس علاقے کے اندر سپلائی ہو چکے ہیں اس مہینے میں. انہوں نے جب بل بنانا ہے نا مہینے کے بعد، وہ ہمارے جو یونٹ کٹھے ہو کر جاتے ہیں ان پر بل نہیں بنتا، وہ اس میٹر کے یونٹوں پر بل بنتا ہے جو ان کا میٹر انہیں بتاتا ہے کہ اس گریڈ اسٹیشن نے اتنے یونٹ سپلائی کیے ہیں علاقے میں. ادھر سے گئے ہیں 2000 یونٹ کٹھے ہو کر اور ان کا میٹر بتا رہا ہے کہ 5000 یونٹ اس نے سپلائی کیے ہیں. انہوں نے 2000 یونٹ کا نہیں بنانا، بل کتنے کا بنانا ہے؟ 5000 یونٹ کا. اب بل تو بن گیا 5000 یونٹ کا، تو میرا تو میٹر پیچھے تھا. اب وہ کیسے ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے انہوں نے؟ وہ سنو، وہ ایڈجسٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے. یہ ہے جناب فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، یہ نیلم جیلم سرچارج، یہ جناب لین لاس سرچارج، یہ جناب ٹی وی فیس. ہاں، مسجد کے بل میں بھی ٹی وی فیس آتی ہے. مسجدوں میں ٹی وی چلتے ہیں؟ مسجدوں میں ٹی وی نہیں چلتے، مسجد میں بھی ٹی وی فیس دے، مسجد کے بل کو بھی دینی پڑتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ وہ یونٹ ہیں جو میں نے چوری کیے. چوری میں نے کیے اور پورے محلے کو کہا دو میری چوری کے پیسے. اگر وہ چوری کے پیسے نہیں دیتے تو ان کا میٹر کٹتا ہے، وہ بھی مجبور ہے، ان کا میٹر کٹتا ہے. اور میں نے بجلی چوری کر کے سب کا مال، سب کا حق ناجائز تلف کیا کہ نہیں کیا؟ میں اہل حدیث بن جاؤں، کروڑ حج کروں، عمرے کروں، نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، توبہ کی تسبیحاں پڑھوں، قسم ہے مجھے پروردگار کی یہ والا جو حق تلفی کا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا. کسی دھوکے میں نہیں رہنا، یہ نہیں معاف ہوتا، اور یہ نہیں معاف ہوتا. گناہ دلائل دوں گا انشاءاللہ. میں تو ابھی تھوڑا گناہوں کا تعارف کروا رہا ہوں جو عام ہے. اچھا، صرف بجلی نہیں، لوگ پانی بھی چوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پانی چوری کرتے ہیں. پانی کیسے چوری ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کی قسم نمازیوں سے، اہل حدیثوں سے، 5 وقت کے نمازیوں سے اعتراف کروایا. انہوں نے کہا ہم چوری کرتے ہیں، یہ والی جو آپ بتا رہے ہیں.
5 وقت کے نمازی اہل حدیث رمضان کے مہینے میں انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کرتے ہیں چوری ہے. کیا چوری ہوتی ہے؟ ایک موگے پر جتنے لوگوں کی پیلیاں نا زمینیں ہیں وہ سب تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور نہر کے افسر کو وہ اوورسیئر جس کو کہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. وہ موگے سے نا ایک اینٹ نکال دیتا ہے. موگے سے کیا کرتا ہے؟ ایک اینٹ نکل جائے تو موگا کیا ہو جاتا ہے؟ کھلا ہو جاتا ہے. موگا کھلا ہو گیا تو پانی زیادہ آ گیا. اگر پیسے اس کو تھوڑے سے زیادہ دے دو تو وہ 2 اینٹیں بھی نکال دیتا ہے, اور اگر تھوڑے سے اور زیادہ کر دو اللہ کی قسم ایک نئی نال بھی موگے کے ساتھ لگا دیتا ہے. نئی نال بھی لگ جاتی ہے. یہ سارا کچھ پاکستان کے مسلمان حاجی نمازی اہل حدیث اہل سنت عاشقان غلامان اللہ کی قسم دن دہاڑے سرے عام میں بانگے دہل یہ کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں. اب یہ کام کر کے نا وہ موگے والے زمیندار خوش بڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہماری سیاست کیا ہو گئی؟ کامیاب ہو گئی. صحیح سیاست لڑی ہے ہم نے, سیاست کامیاب سیاست لڑنے میں کامیاب ہوئے ہم. اچھی طرح اپنے کھیتوں کو سیراب کر لیا, پیداوار اچھی ہو گئی. ٹھیک ہے, پانی بھی زیادہ آ گیا, کھیت بھی اچھے سیراب ہو گئے, پیداوار بھی اچھی ہو گئی. لیکن کبھی سوچا ہے اور میرے بھائیوں کبھی غور کیا ہے یہ پانی جو میرے کھیتوں میں آیا یہ کن لوگوں کا حق تھا؟ یہ میرے موگے سے آگے جتنے عوام اور جتنی زمینوں والے ہیں ان سب کا حق تھا. اور میں نے اس بدبخت افسر کو پیسے دے کے آگے والوں کا حق مارا ہے. میں کروڑ حج کر لوں بیت اللہ کا, میں کہتا ہوں بیت اللہ میں جا کے گٹے گوڈے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں. میں بیت اللہ کے غلاف کو, بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے کہوں یا اللہ میرے باپ دادے پردادے سکر دادے کی بھی توبہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کعبے کے رب کی قسم ہے وہاں بیت اللہ کے اندر گٹے گوڈے توبہ کر کے رگڑ رگڑ کے مر جاؤ. یہ والا گناہ اللہ کی قسم نہیں معاف ہونا جو لوگوں کا حق مارا ہے. ایک ایک پانی کے قطرے کا حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن. یہ نہیں معاف ہوتا. ہم سمجھتے ہیں فلاں کام کر لیا تو سارے گناہ معاف. دھوکے میں ہیں ہم. دلائل دیتا ہوں. ایسے میں 10 گناہ گنوا سکتا ہوں. 10 کتنے گنوا سکتا ہوں؟ 10. وقت نہیں. علماء ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے. میں سب کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, نہ آپ کی زیادہ سما خراشی کرنا چاہتا ہوں. میں مختصر کرتا ہوں, دلائل دیتا ہوں اس کے. ذرا دلیلیں سن لینا, 2-3 دلیلیں دوں گا میرے بھائیوں, زیادہ نہیں. مجھے اللہ کے فضل سے درجن سے زیادہ دلائل زبانی یاد ہیں, حوالے بھی یاد ہیں. صرف 3 دلیلیں دیتا ہوں. پہلی حدیث ہے سنن نسائی شریف کی. سنن نسائی, توجہ سے سنیے حدیث. لفظ ہیں رسول اللہ کے. میں ضعیف حدیث پڑھنے کا سنانے کا قائل نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے کوئی ضعیف حدیث نہیں سناتا ہوں. پیارے پیغمبر نے کہا, سندھ والوں میرے بھائیوں بزرگوں, والذی نفسی بیدہ, مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے. لو انا احدکم قتل فی سبیل اللہ. یہ لمبی حدیث کے آخری چند لفظ ہیں جو آخر سے سنا رہا ہوں. نسائی شریف کی حدیث ہے. اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے, کہاں قتل ہو جائے؟ کہاں قتل ہو جائے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. وہ کسی بننے یا پلاڑ یا پانی کے جھگڑے پر قتل نہیں ہوا, کسی برادری یا سیاستدانوں کے جھگڑے میں, الیکشن کے جھگڑے میں قتل, کسی چوری اور کسی ڈکیٹی کے واقعہ میں قتل نہیں ہوا. کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے قتل ہو گیا, جام شہادت نوش کر گیا. ثم اوحی, ناطق وحی نے کہا رب اس کو دوبارہ زندہ کر دے. ثم قتل, وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. ثم اوحی, امام الانبیاء نے کہا رب تیسری مرتبہ پھر زندہ کر دے. ثم قتل, تیسری مرتبہ پھر شہید ہو جائے. کتنی مرتبہ شہید ہو جائے؟
الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہوا 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر جائے، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، او سندھ والو، او مسلمانوں، اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض، لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، یہ 3 مرتبہ شہید ہو کر بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرضہ نہیں اتارا جاتا۔ شہید کا پتہ ہے نا آپ کو، ناطق وحی نے کہا ترمذی میں، مسند امام احمد میں، پیارے پیغمبر کا سچا فرمان، اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے شہید کے، لیکن بندوں کے حقوق، یہ حقوق العباد، قرضہ بھی حقوق العباد میں سے ایک حق ہے، یہ شہید کو بھی معاف، شہید کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو ہو جائے گا؟ نہیں سمجھ آئی لگتا حدیث؟ نہیں آئی، دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ یہ جو الفاظ امام الانبیاء نے کہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک قرض ہے۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو خطاب ہے کہ نہیں؟ سب کو ہے نا؟ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان مخاطب ہیں نا؟ ہے نا؟ اچھا، ان الفاظ کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے بلا؟ سب سے پہلے جنہوں نے یہ لفظ سنے، جن کو اللہ کے نبی جن کو خطاب کر رہے ہیں، جو پہلے مخاطب ہیں، وہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ کیا مطلب پھر کیا ہوا؟ مطلب اس کا ہو صحابی رسول، پنو عقل کا میں یا آپ نہیں، صحابی رسول ہو اور ہو جائے الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے وہ صحابی، اور اس صحابی رسول پر ہو قرض کسی کا، تو وہ صحابی بھی جنت میں شہید ہو کر نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ تو میں اور آپ چلے جائیں گے نا؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کیا ہیں؟ چیز کیا ہے؟ ہم حیثیت کیا ہے ہماری ان کے مقابلے میں؟ ہاں نہیں سمجھ آئی ابھی بھی نہیں آئی؟ پھر سمجھاتا ہوں، پھر غور کرنا، تھوڑا سا پھر غور کرنا میرے بھائیو۔ قرض، جو قرض ہے، اللہ اکبر، جو قرض ہے یہ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے نا؟ ہاں کیسے لیا جاتا ہے؟ منت سماجت کر کے، ترلا کر کے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ آپ نے اپنی خوشنودی سے، رضامندی سے میرے ترلے پر، میری منت پر ترس کھاتے ہوئے مجھے پیسے رضامندی سے دیے، میں نے چھینے نہیں آپ سے، رضامندی سے دیے نا۔ قرض رضامندی سے لیا جاتا ہے، دینے والا رضامندی سے دیتا ہے۔ وہ پیسے میں واپس کرنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، یہ والے پیسے اللہ کی قسم ہے مجھے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ جو آپ کی رضامندی سے لیے وہ مجھے، میرے اور جنت میں رکاوٹ بن گئے، میں جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ پیسے واپس نہیں ہوتے۔ جو آپ کی رضامندی سے لیے وہ تو معاف نہیں ہوتے، تو جو رشوت کے ذریعے لیے، جو کم تول کے لیے، جو ملاوٹ کر کے لیے، جو بہن کا حق مار کے لیے، جو پانی چوری کر کے لیے، جو بجلی چوری کر کے لیے، جو کسی کا بننا چھانگ کے اپنے کھیتوں میں شامل کر کے لیے، جو 2 نمبری سے لیے، وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ یہاں تو رضامندی والے معاف نہیں، صحابی کو معاف نہیں، شہید کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو جائیں گے؟ کہاں کس جنت میں ہم پھر رہے ہیں کہ 1 سال کے گناہ معاف، 2 سالوں کے معاف، ایسے ہو گیا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا، اللہ کی قسم دھوکے میں پڑ گیا، پورا معاشرہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ پھر غور کریں، لگتا تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے، آئی ہے؟ دوسری حدیث سنیں، دوسری حدیث، میں نے کہا صرف 3 حدیثیں سناتا ہوں، دوسری حدیث سنیں میرے بھائیوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم میں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے کہا، بہت توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اللہ نفع بڑا دے گا انشاءاللہ آپ کو، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔
یہ کڑوی کڑوی باتیں آپ کا دل دکھانے کے لیے یا آپ کو مایوس اور پریشان کرنے کے لیے سنا نہیں رہا، میں اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم نہ میں آپ کا دشمن ہوں، نہ میرا اور آپ کا کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ کوئی کاروباری جھگڑا ہے، نہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، نہ میں کسی کا دل دکھانے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ خوبصورت چہرے، یہ جسم، آسمانوں والا رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، بس اس لیے میں یہ کڑوی کڑوی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اس کے سوا میرا کوئی اور مقصد اللہ کی قسم کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، باتیں کڑوی ہیں، تھوڑی سی ترش بھی ہیں، ہم میٹھی میٹھی پیاری پیاری مزیدار باتیں لوریاں سننے والے ہیں، یہ کڑوی کڑوی باتیں مشکل ہے برداشت کرنا، ناراض نہیں ہونا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہونا۔ وہ بسا اوقات نا پھوڑا نکلا ہے نا، پھوڑا، اس کو چیرنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہم برداشت کرتے ہیں یا ڈاکٹر کو گالیاں نکالتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں، وہ ہمارا بھلا کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر، وہ اس پھوڑے کا گند نکال رہا ہوتا ہے جس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہوتا ہے۔ میں بھی وہ گند نکال کے آپ کو ہمیشہ والی سکون والی زندگی کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ دوسری حدیث سنیں، میں نے نہیں کہا، میرے لفظ نہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، حاجیوں، نمازیوں، اہل حدیثوں، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، لام حرف تاکید کا۔ جمالی صاحب تشریف فرما ہیں، پوچھ لینا ان سے، اگر بات غلط ہو تو میں انشاءاللہ مجرم۔ نون ثقیلہ بھی حرف تاکید کا، ڈبل تاکید کے عادات ذکر کر کے اللہ کے نبی نے کہا ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور تم نے جن جن بندوں کا، انسانوں کا حق دنیا میں تلف کیا ہے وہ قیامت والے دن ادا کرو گے، ضرور بھی ضرور کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کسی نماز روزے سے معاف، کسی حج عمرے سے معاف، کسی توبہ شوبہ سے معاف، وہ قیامت والے دن کیا کرنا پڑے گا؟ دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا۔ لَتُؤَدُّنَّ، ضرور بھی ضرور قیامت والے دن ہر حق والے کا حق ادا کرو گے۔ حَتَّى يُقَادَ، کسی بھول میں نہ رہنا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اگر کسی سینگوں والی بکری نے، کس نے؟ سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو تکڑا طاقتور سمجھتے ہوئے ایک پوڈی بکری کو جو بغیر سینگوں کے تھی اس کو ٹکر ماری، دنیا میں بدماشی کی، آسمانوں والا رب ان دونوں بکریوں کو بھی اپنی انصاف والی عدالت میں حاضر کر لے گا میدان محشر میں۔ چاہے وہ بکریاں پنو عاقل کی ہیں، چاہے وہ پشاور کی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کی ہیں، اللہ کی قسم وہ بکریاں بھی رب کو بھولنی، وہ بکریاں بھی رب کو یاد ہیں، وہ بھی بھولنی، وہ بھی نہیں بھولنی، رب ان کو بھی لائے گا۔ ان میں تھوڑا سا غور کریں، سوچیں میرے بھائیوں، جو رب جانوروں میں انصاف کروائے گا، جانوروں میں، جو جانور مکلف مخلوق، جن جانوروں کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو نہیں بھیجا اور ثواب کا کوئی قانون بنایا، نہ جنت جہنم، ان میں تو کروائے انصاف رب، اور جن کے لیے رب نے نبی اور رسول بھیجے، جن کے لیے قرآن و حدیث آئے، جن کے لیے جنت جہنم بنی، مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے مظالم میں ویسے ہی چھوڑ دے کہ جاؤ جنت میں؟ بکریوں میں انصاف کروائے ہمیں چھوڑ دے، ممکن ہے یہ؟ اور یہ رب کے انصاف کے مطابق ہے، اور رب نا انصافی کرے گا اپنی عدالت میں؟ جو بکریوں میں انصاف کروائے گا کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ بھی ضرور میرے اور آپ کے مظالم میں ضرور انصاف کروائے گا، وہ نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ دینا پڑے گا ہر حق، اور دینا کیسے پڑے گا؟ کیسے دینا پڑے گا؟ کئی سمجھتے ہوں گے
کہ ہمارے پاس بڑے مربے ہیں، بڑے جاگیردار ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، سارا ہمارے پاس ہوگا، وہاں جا کر دے لیں گے جیسے اس کا حق ہمارا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، تیسری حدیث سن لیں، تیسری اور آخری حدیث سنانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء نے کہا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، زندگی میں بڑی مرتبہ آپ نے سنی ہے، مجھے یقین ہے، ایک مرتبہ نہیں، ساری زندگی میں بڑی مرتبہ سنی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہم ایک کان سے سنتے جاتے ہیں، دوسرے سے نکالتے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو سنا سنایا ہوتا ہے نا، اگر کوئی اٹک بھی جائے کسی خانے میں دماغ کے، کسی جگہ اٹک جائے تو مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے نا وہ جھولی جھاڑ کر ادھر ہی پھینک کر چلے جاتے ہیں، کہتے مولوی صاحب باتیں تو آپ کی اچھی ہیں، سمجھ بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مسجد جو گئی ہیں ان کو ادھر ہی رکھو، یہ باہر نہیں چلتی ہے۔ جو کچھ سنا سنایا ہوتا ہے مسجد میں پھینک کر، جیسے خالی خولی آتے ہیں ویسے خالی خولی نکل جاتے ہیں، کوئی اثر شسر ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی، کوئی گناہ، کوئی نبی کی مخالفت، کوئی رب کی بغاوت ہم چھوڑنے کا عزم کر کے مسجد سے واپس درس ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، کوئی تبدیلی آتی ہے ہمارے اندر؟ جو نافرمانیاں، جو گناہ، جو جرائم، جو بغاوتیں، جو سرکشیاں ہماری زندگی میں موجود ہیں، ہم چھوڑنے کا عزم کر کے جاتے ہیں، سارا کچھ پھینک کے چلے جاتے ہیں مسجد میں سنا کے۔ 40 سال 50 سال جمعے پڑھتے رہتے ہیں، وہ سوئی 12 کی 12 پر ہی رہتی، نہ آگے جاتی نہ پیچھے آتی، ہاں، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، اثر ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہے، اپنا ٹائم آتے ہیں ٹائم ضائع کر کے چلے جاتے۔ اگر آپ کچھ سیکھ کر نہ جاؤ، کچھ لے کر نہ جاؤ، جیسے آئے تھے ویسے خالی چلے جاؤ، تو آپ کا ٹائم کام آیا یا ضائع کیا آپ نے؟ صحیح بتائیں، آپ نے تو ضائع کیا، آپ کا ٹائم تو ضائع کرنے والا ہے ہی نہیں، آپ تو عقل مند ہے، عقل مند تو اپنا وقت نہیں ضائع کرتا کبھی بھی۔ سنو، تیسری حدیث میں سنانے لگا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی، جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، سنو او میرے صحابہ، میری امت کا مفلس وہ ہے، من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی، ایک نماز اس نے زندگی میں نہیں چھوڑی، بس روزے رکھے ہیں، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے ہیں، ایک روزے کبھی ناگا ایک روزہ نہیں چھوڑا، ساری زندگی زکوٰۃ اور عشر دیا ہے، 1 روپے کی ایک دانے کی کبھی ڈنڈی نہیں ماری زکوٰۃ میں، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا رب کے پاس، لیکن کیسے آیا ہے؟ قد شتم ھذا، الفاظ پر غور کرنا، وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اس کو گالیاں نکالی تھی، اس پر تہمتیں لگائی تھی، اس کا سر پھاڑا تھا، خون بہایا تھا، اس کا مال کھایا تھا، اس کو پھینٹی لگائی تھی۔ وہ بھی آئیں جن کے حق تلف ہوئے نا، جس کو گالیاں دی، اس کا عزت سے جینے کا حق تلف ہوا کہ نہیں؟ معاشرے میں عزت خراب ہوئی کہ نہیں؟ ہر بندہ عزت دار ہے، اللہ نے عزت دار بنایا، ہر بندے کو عزت سے جینے کا حق آسمانوں والے رب نے دیا ہے۔ میں اس کو گالیاں نکال کر، اس پر بہتان باندھ کے، اس کی غیبتیں کر کے، اس کے عیب معاشرے میں پھیلا کر، ایک ایک مجلس میں اس کو پنڈ کر، میں نے اس کی عزت خراب کی کہ نہیں؟ اس کی عزت سے جینے کا حق تلف کیا ہے، چگلی کر کے میں نے 2 لوگوں کو لڑایا، ان کا امن اور سلامتی سے جینے کا حق میں نے تلف کیا ہے، میں نے مال کھا کر اس کا مالی حق تلف کیا ہے، میں نے تھپڑ مار کے اس کا امن سے جینے کا حق تلف کیا ہے۔ یہ حقوق جو تلف ہوئے تھے نا، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ اب آئے گا جس کو گندی گالیاں نکالی تھی، اس گالیوں سے اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں، وہ اس سے لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔
جس پر تہمت لگائی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، اس کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں ان کو دے دی جائیں گی۔ جس کا مال کھایا تھا رشوت سے، چوری سے، کرپشن سے، کم تول کے، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، جھوٹی قسم اٹھا کر، بہن کا حق مار کے، بننا چھانگ کے، اس کے حق کے برابر اس کو دے دی جائیں گی۔ اس حاجی صاحب کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے۔ اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیسے انصاف ہوگا؟ رب کی عدالت ہے، انصاف ہونا ہے۔ یہاں پر ایک ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں ہے اللہ کی عدالت میں۔ اب کیسے انصاف ہوگا؟ اب جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جس پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور میرے بھائیوں اس کے ظلم کے برابر، اس کی حق تلفی کے برابر جتنے اس کے گناہ بنتے ہیں، وہ گناہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے مسلم شریف کی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتاؤ، نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے یہ حقوق العباد معاف ہو گئے؟ ہو گئے معاف؟ بندہ زندگی میں کر لینا شرک، نمازی، حاجی، اہل حدیث، کیا کر لے؟ شرک ساری نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کھا جاتا ہے، پی جاتا ہے، ساری نیکیاں پھونک دیتا ہے۔ ایک ذرہ برابر نیکی شرک بندے کے پلے میں رہنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جیسے شرک نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، پی جاتا ہے، کل رب کی عدالت میں جن کے حقوق ہم نے مارے ہیں نا، یہ لوگوں کے حقوق ہماری ساری نیکیوں کو پی جائیں گے، ساری نیکیوں کو پی جائیں گے، اور لوگوں کے گناہ چڑھ جائیں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ حقوق العباد والے گناہ معاف یہ نہیں ہونے معاف۔ آپ کہیں گے ختم ہو گئی میری بات، دلیلیں اور بھی بڑی ہیں، میں ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں آپ کہیں گے آپ نے تو شروع میں اپنے درس کے شروع میں کہا تھا اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ بہانے بناتا ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ تو یہ جو آپ نے ابھی باتیں بتائی ہیں، اس کا تو مطلب ہے بچنے والا تو کوئی بھی نہیں، سارے جہنم ہی جائیں گے۔ ہاں، کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے ہر بندے کی غیبت کی ہے، ہر بندے کی غیبت۔ ساس نے اپنی بہو کی غیبتیں کی، بہو نے اپنی ساس کی غیبتیں کیاں گھر میں، ہر جگہ پر پنڈا ہے اس کو، وہ ساس اس کو پنڈ رہی تھی، وہ ساس کو پنڈ رہی تھی بہو، ہاں، ہر مجلس میں بیٹھ کر۔ نندوں نے اپنی بھابی کی غیبتیں کی، بھابی نے نندوں کی غیبتیں کی، بھائیوں نے اپنی بھائیوں کی غیبتوں کی، چاچوں کی غیبتیں کی، رشتہ داروں کی غیبتیں کی۔ ہر ہماری مجلس میں کسی نہ کسی ایک کے عیب کو تو اچھالا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی مسجد کے امام تک کو معاف نہیں کیا، مسجد کے امام کی غیبتیں مسجد میں بیٹھ کے ہو رہی ہوتی، اللہ کی قسم ہو رہی ہوتی، ہاں، مسجد کے امام کو بھی معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ مسجد کے پیسے کھا گیا، یہ لیٹ آتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ اس کے اندر فلاں خامی ہے، فلاں خرابی ہے۔ کبھی چھوڑا ہے امام مسجد کو نمازیوں نے؟ نمازیوں کے اندر اس کی کھیل لانے کے اوپر کمر بستہ ہوتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ اچھا مسجد کی انتظامیہ کو بھی معاف نہیں کرتے ہم، کہتے ہیں یہ جو مکان بڑھ رہا ہے نا انتظامیہ کا، یہ سارے اس نے مسجد کے پیسے لگائے، اس کے پیسے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ مسجد کا فنڈ کھاتا ہے۔ بھئی میرے پاس دلیل کیا ہے فنڈ کھانے کی؟ بہتان لگاتے ہیں، کوئی چھوڑا ہی نہیں ہم نے جس کی غیبت نہ کی ہو۔ اچھا نہ علماء کو چھوڑا، نہ مسجد کی انتظامیہ کو چھوڑا، نہ اماموں کو چھوڑا، نہ سیاستدانوں کو چھوڑا، ہاں، سیاستدانوں کی ہماری ہر مجلس میں غیبتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ صحیح صحیح بتائیں، ہاں، کہتے ہیں وہ مسٹر 10% ہے، وہ سینٹ پرسینٹ ہے، وہ جناب سارا ملک لوٹ کے کھا گیا، وہ فلانے نے یہ کر لیا، فلانے نے یہ کر لیا۔ جس مجلس میں بیٹھے ان کی بدخوئیاں، ان کے عیب بیان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ مزے لے لے کر، ہاں، کیا ملتا ہے ہمیں؟
رب نے میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی لگا کے بھیجا ہے کہ یہ کام کرو جا کے، ملتا کیا ہے؟ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، اپنے دشمن، اللہ کی قسم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دوسروں کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ ہر حق، جس کی غیبت کی ہے، جس کی چگلی کی ہے، جس پر بہتان بندہ ہے، جس کا کو تھپڑ مارا ہے، جس کا سر پھاڑا ہے، جس پر بدماشی کی ہے، طاقت چلائی ہے، ایک ایک شے کا حساب دینا پڑے گا اور نیکی دینی پڑے گی۔ وہاں دینے کے لیے پیسے شیسے کوئی ساز و سامان دنیا کا پاس نہیں ہوگا، اور نیکی وہاں پر کتنی مہنگی ہے میرے بھائیو، کتنی مہنگی ہے نیکی؟ کوئی اندازہ ہے پنو عاقل والوں کتنی مہنگی ہوگی وہاں نیکی جو دینی پڑے گی ہر حق کے بدلے میں؟ لو اندازہ لگا لو، تھوڑا سا میں آپ کو سوچنے کا رستہ دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کتنے نمبروں والا پاس ہوتا ہے؟ 33% والا، 33% والا پاس ہوتا ہے نا۔ پاس مارکنگ 33 ہے۔ ایک بندہ اس کی پاس مارکنگ سے ایک نمبر کم رہ گیا، توجہ کرنا میرے بھائیوں، ایک بندے کا پاس مارکنگ سے ایک نمبر کم رہ گیا، 32 نمبر آ گئے ہیں۔ یہ بڑا بندہ جس کا ایک نمبر کم ہو گیا پاس مارکنگ سے، یہ چاہے گا کوئی ساری دنیا کی دولت خزانے مجھ سے لے لے، مجھے ایک نیکی دے دے، مل جائے گی؟ ہاں، اور مل جائے گی۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے وہاں رب کی عدالت میں ایک نیکی ملنے والی نہیں، اتنی مہنگی ہے نیکی۔ اور یہ ہر روپے کے بدلے میں، ہر خیانت کے بدلے میں، ہر کرپشن کے بدلے میں، ہر رشوت کے بدلے میں، ہر چوری کے بدلے میں، ہر غیبت کے بدلے میں، ہر گالی کے بدلے میں، ہر بہتان کے بدلے میں، ہر ظلم اور زیادتی کے بدلے میں کل رب کی عدالت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ کسی مولوی صاحب کی باتیں نہیں سنا رہا، اللہ کی قسم اس زبان سے نکلی ہوئی باتیں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں، جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا نہ قیامت تک آنا ہے، جو وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، یہ اس کی باتیں ہیں، میری نہیں۔ تو پھر میں تھوڑی سی جسارت کرنے لگا ہوں پوچھنے کی آپ سے، آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے یہ حقوق العباد میں لوگوں کی حق تلفیاں کوئی کوتاہیاں آج تک ہوئی ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ نہیں ہوئی؟ ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بول کے بتا دو یار، ہوئی ہیں؟ تھوڑی سی ہوئی ہیں نا؟ ہیں؟ بہت زیادہ ہوئی ہیں؟ اچھا، یہ بہت زیادہ جو حق تلفیاں ہوئی ہیں ان کا حساب اللہ کی عدالت میں دینا ہے جا کے؟ ہیں؟ اچھا، میں بات دوسری طرف چلی گئی، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ کہیں گے بھئی اس سے تو معلوم ہوتا ہے ہم میں سے بچنے والا کوئی نہیں بچے گا، سب جائیں گے، کیونکہ نیکیاں تو ہمارے پلے میں ہیں تھوڑی، اور ہم نے حقوق العباد طلب بہت زیادہ کر لی ہیں، وہ نیکیاں تو حقوق العباد میں چلی جائیں گی، الٹے گناہ لے کے جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم پھر ہمارے سب کے لیے کنفرم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جہنم کوئی کنفرم نہیں، آپ جہنم سے آج بھی بچ سکتے ہو، اور اللہ یہ حقوق العباد والے گناہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ حقوق العباد والے گناہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے، معاف کر سکتا ہے، اور اللہ کی قسم کر دے گا۔ آپ حیران ہوں گے، پہلے آپ نے اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے کہا کوئی نہیں معافی، اب کہتے ہیں معاف کر دے گا۔ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اب بھی کہہ رہا ہوں، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی وضو جمعے سے، کسی عبادت سے، کسی توبہ سے اللہ کی قسم نہیں معاف ہونے یہ حقوق العباد، ان کی یہ معاف ہو جائیں گے، رب تیار ہے کرنے کے لیے، لیکن ان کی معافی کا طریقہ اور ہے۔ ان کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، حج عمرے نہیں ہیں،
ہیں نیکیاں نہیں ہیں. ان کی معافی کا طریقہ اور ہے. رب معاف کرنا چاہتا ہے. اس نے اپنے نبی کی زبان سے اللہ کی قسم بیان کروایا ہے. وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ہمیں جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. ہمارے لیے اس نے جہنم کنفرم کوئی نہیں کی. کیسے معاف ہوں گے؟ سنو طریقہ کیا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم. او اللہ کے بندو, محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والو سنو, جس بندے نے کسی کا حق تلف کیا ہے, اس کی عزت کا حق تلف کیا ہے, امن سے جینے کا حق تلف کیا ہے, اس کا مالی حق تلف کیا ہے, وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اس کے ہاتھ میں نہ ساز و سامان ہوگا نہ درہم و دینار ہوگا, اس دن کے آنے سے پہلے واپس کر دے. اس دن کے آنے سے پہلے کیا کر دے؟ واپس کر دے. یتحلل ہو, اس سے حلال کروا لے, واپس کر دے. اگر واپس نہیں کر سکتا, اس سے معافی مانگ لے جس کا حق طلب ہوا ہے. وہ دل کی خوشی سے معاف کر دے تو معاف ہو جائے, اس کو واپس کر دے تو معاف. اور اگر واپس کرتا ہی نہیں, نہ اس سے معافی مانگتا ہے, اور بیت اللہ میں جا کے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے کہتا ہے یا اللہ میرے دادے پردادے سکڑ دادے لکڑ دادے کی بھی توبہ, معاف کر دے مجھے, اللہ کی قسم نہیں معافی نہیں ملنی. یہ طریقہ نہیں ہے اس کی معافی کا حقوق العباد کی معافی کا طریقہ. جس کا حق کھایا ہے, جس سے رشوت لی ہے, جس کا مال چرایا ہے, جس کی غیبتیں کی ہیں, اس کو واپس کرو جا کر, یا اس سے کیا کرو, یا کیا کرو, اس سے معافی مانگ لو. کہتے ہیں وقت محدود ہے, ختم کر دوں نا یا پوری کر لوں بات؟ شیخ صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائیوں, ختم کر رہا ہوں. سنو پوری کر دیتا ہوں چند منٹ میں, چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ, ادھوری بات نہیں, پوری کر کے جاتا ہوں چند منٹ میں. معافی مل سکتی ہے, لیکن جس کا کیا ہے حق کھایا واپس کرنا پڑے گا, اور اسے معافی مانگنی پڑے گی مرنے سے پہلے, مرنے سے, اس دن کے آنے سے پہلے, جس دن رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے. پیچھے والوں کو کہنا پڑے گا میرے سارے قرضے کیا کر دینا, اتار دینا. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ دنیا میں حساب صاف کرنا ہے یا آخرت میں کرنا ہے؟ دنیا میں کرنا ہے, پکی بات ہے. جو لا علمی میں غفلت کی زندگی میں ہو گیا, پتہ نہیں تھا, اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا اتنا ہمیں, جو ہو گیا آج تک لا علمی میں ہوا, غفلت کی وجہ سے ہوا. میرے بھائیوں عزم کر لو ہر بندہ. اچھا آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی بات آپ کی, بھئی جس کا تو پتہ ہے اس کو تو واپس کر دیں گے, اور جو زندے ہیں ان سے معافی بھی مانگ لیں گے. تو جس کی بجلی چوری کی, جس کا پانی چوری کیا, جس سے رشوت لی, دودھ میں پانی ڈال کے بیچا, وہ تو پتہ نہیں کس کا مال کھایا, ان سے کیسے معافی مانگے؟ ہاں, تو جو مر گئے ہیں ان سے کیسے معافی مانگے, ان کو کیسے لوٹائیں ان کا حق؟ اس کا بھی طریقہ اللہ نے دیا ہے, آسمانوں والے رب نے نازل کیا, اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں, صحیح بخاری میں کتاب المظالم کے اندر آپ یہ حدیث بخاری میں دیکھ سکتے ہو. پیارے پیغمبر نے کہا من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد اللہ عنہ, جس نے لوگوں کے اموال لیے اس کا واپسی کا ارادہ تھا, اللہ ادا کروا دے گا. آپ نے حق تلفیاں ہوئی, لا علمی میں ہوئی, جہالت میں ہوئی, غفلت سے ہو گئی. اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ہر بندے کا حق دنیا میں ادا کر کے پھر جانا ہے, کسی کا حق کندھوں پر لے کر اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہونا, دنیا میں حساب کر کے جانا ہے. آسمانوں والا اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے, اللہ توفیق بھی دے دے گا, وسائل بھی دے دے گا, آسانیاں پیدا کر دے گا. جس نے خلوص دل سے ارادہ کیا اللہ معاف ادا کروا دے گا, اس کے حق سارے ادا کروا دے گا رب. ہاں طریقہ کیا ہے؟ جس کا پتہ ہے اس کو دے دو, اس سے معافی مانگ لو جو زندہ ہے. جس کا نہیں پتا, موٹا سا اندازہ لگاؤ, میں نے زندگی میں موٹے سے اندازے کے مطابق 1 لاکھ روپیہ نجائز کھایا ہوگا آج تک لوگوں کے حقوق کا. آپ دل میں طے کر لو میں نے 2 لاکھ ادا کر دینا ہے. تھوڑے پیسے اپنی آمدن سے بچا کے نہ روزانہ
یہ کہہ کر صدقہ کرنا شروع کر دو، یا اللہ پتہ نہیں تھا، غفلت تھی، سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، یا اللہ غلطی کر بیٹھا، تیری عدالت میں حساب یا اللہ نہیں دے سکتا، بڑا مشکل ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں، یا اللہ دنیا میں یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، جن جن کا مال اللہ علمی میں کھایا گیا یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور جو مر گئے ان کی غیبتیں کر کے پنڈا تھا، ان کی برائیاں بیان کی تھی مجلسوں میں، علماء کی، ائمہ کی، نہیں معافی مانگ سکتے ان سے، ان کے لیے جب تک زندہ ہے دعائیں کریں اب، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، ان کے گناہ معاف کر دے، اور ان کی خوبیاں ڈھونڈ کر جہاں جہاں ان کو پنڈا تھا نا، ذلیل کیا تھا، وہاں ان کی خوبیاں بھی کیا کریں، بیان کریں ان مجلسوں میں، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، ان کی خوبیاں بھی بیان کر رہا ہوں، یا اللہ پہلے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری عدالت میں حساب دینا بڑا مشکل ہے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے میرے بھائیوں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں حساب کرنا ہے، دینا ہے، میں نے ایک ٹیڑی پیسہ کسی بندے کا حق وہ لے کر آخرت میں جانا نہیں ہے۔ آج آپ نے فیصلہ کیا بھی مسجد میں بیٹھ کر، راتوں رات ملک الموت آ گیا اور موت واقعہ ہو گئی، نہ کسی سے معافی مانگی گئی اور نہ ہی کسی کا ٹیڑی پیسہ ادا ہوا، پھر کیا بنے گا؟ سنو، اللہ کے نبی کا فرمان ان لوگوں پر بھی صادق آتا ہے، جس نے تہیہ کر لیا تھا نا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، واپس دنیا میں نہ ہو سکا، آسمانوں والا رب آخرت میں اپنے فضل سے اس کے حق ادا کروا دے گا، اور اسے معافی دلوا دے گا، اس کی طرف سے حق بھی ادا ہو جائیں گے، اس کو معافی بھی مل جائے گی، بشرطے کہ یہ دنیا میں ادا کرنے میں کیا تھا، مخلص، صدق کے دل سے اس نے فیصلہ کیا تھا ادا کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اوپر سے کہہ رہا دل سے کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، اگر ایسا معاملہ ہوا تو پھر میرے بھائیوں حدیث کا اگلا جملہ سن لو، من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلافہ اللہ، بخاری شریف کے لفظ ہیں، جس نے واپس نہیں نہ کرنے، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا۔ عقل مند اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرتا، آپ نے عقل مند بننا ہے انشاءاللہ سب نے۔ آج آپ نے وعدہ کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ دنیا میں سارے حقوق ادا کر کے جانا اور معافیاں مانگ کے جانا ہے۔ ایک وعدہ اور مجھ سے کر لو، کرو گے؟ یہ کر لیا، ایک اور کرو گے؟ منت ہے میری، منوا نہیں سکتا، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے منوانے کی، زبردستی نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، منت کرتا ہوں، آج تہیہ کرو، مر جائیں گے جو کچھ مرضی ہو جائے، آج کے بعد کسی کو زبان سے گالی نہیں نکالنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر بہتان جھوٹا نہیں لگانا، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کا 1 روپیہ بھی نجائز حرام طریقے سے حاصل نہیں کرنا۔ کرتے ہو وعدہ؟ ہاتھ اٹھا کے کرو وعدہ اللہ سے۔ اچھا ایک بات اور رہ گئی، آپ نے تو وعدہ کر لی ہے، انشاءاللہ جو کام آپ نے کرنی ہے، اپنی اولادوں کی تربیت بھی اسی طرح کرنی ہے، اپنے بچوں کو یہی سمجھانا ہے کہ بیٹا بھوکا مر جانا گوارا کر لینا، کسی کا حرام پیسہ، ایک ٹیڑی پیسہ بھی کھانا، افسر بنو بڑے بڑے، عہدے حاصل کرو، لیکن رشوت کسی سے ایک ٹیڑی پیسے کی نہیں لینی۔ بچوں کی تربیت کر سکتے ہو؟ اگر آپ خود بھی وعدہ کرتے ہو، بچوں کی تربیت بھی کرو گے، تو اپنے اوپر بھی اپنے بچوں پر بھی احسان کرو گے، اللہ کی قسم اس ملک پر بھی بہت بڑا احسان ہوگا، اس ملک پر بھی بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں بڑے دکھ سے آخری بات کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے، چھلنی دل سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، چھلنی دل سے، مجھے اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہے، چھلنی دل سے یہ بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کے کافر، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کمیونسٹ ہیں، بدھ مت ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم پاکستان کے بدترین دشمن ہیں، وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کسی کافر کو دنیا کے نقشے پر یہ ملک پاکستان برداشت اللہ کی قسم نہیں ہے، وہ اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانا، اس کو معاشی طور پر کنگال کرنا، بھوکا مارنا، فرقہ واریت کے گند میں جھونک کر، پارٹی بازی کی غلاظت میں اس کو لتھیڑ کر اس کا ستیہ ناش کرنے پر ساری دنیا کفر کمر بستہ ہے، تلی ہوئی ہے، ایڑی چوڑی کا زور لگا رہی ہے، لیکن
لیکن میرے سندھ کے رہنے والے پنو آکل کے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دیانتداری سے کہتا ہوں، ان 75 سالوں میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں، اتنا بڑا نقصان کرنے میں آج تک پاکستان کا کامیاب نہیں ہوئے جتنا بڑا نقصان خود ہم پاکستانیوں نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا کر ڈالا ہے۔ کوئی کافر پاکستان کا نقصان اتنا بڑا نہیں کر سکا جتنا بڑا خود ہم پاکستانی اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ 75 سالوں سے ہر بندہ اس ملک کو کھانے پر، لوٹنے پر کمر بستہ ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی احساس ہے کہ جس گھر میں، جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے، اسی ملک کا بیڑا غرق کرنے پر دن رات کمر بستہ ہے۔ پاکستانیوں سے پاکستان کا بڑا دشمن اللہ کی قسم دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ 75 سالوں سے سب سے بڑا دشمن اس ملک کا ستیہ ناش کرنے والا وہ خود پاکستانی ہے، باہر کا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے ستیہ ناش کیا اس ملک کا، اپنے ہاتھوں سے کیا اور کر رہے ہیں، اور ہٹنے کے لیے، بعد آنے کے لیے تیار۔ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اس کو سنوارنا ہے۔ یہ 20 لاکھ شہیدوں کے خون کی امانت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہے۔ اس کو بچانے کا، سنوارنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اپنی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، اللہ کی قسم کبھی نہیں ترقی کر سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، معذرت کرتا ہوں آپ سے بھی اور اپنے معزز علماء کرام سے بھی جو اپنا قیمتی وقت لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں حقوق العباد سارے حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور آئندہ کسی کا حق تلف نہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کا حق تلف نہ کریں آئندہ زندگی میں۔